بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور عمران خان کا جو موقف تھا کہ ان کی جو ریٹن اپلیکیشن تھی جس میں انہوں نے 3 اشخاص کو نامینیٹ کیا، اس بیس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور جو ایف آئی آر ہے وہ پولیس کی مدعیت میں بالآخر درج ہو گئی۔ یہ جو ڈیڈ لاک تھا اس وجہ سے کریٹ ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ ایک کوئی ہارڈ لائن نہ لیں اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی پیش کریں، اور خاص طور پہ جو فوجی افسر ہیں ان کا نام جو ہے اپلیکیشن سے ڈیلیٹ کریں، کہ نیو اپلیکیشن فریش سبمٹ کریں، اور پھر جو ہے پولیٹیکل فگرز کے خلاف تو چودھری پرویز الہی جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ کسی صورت میں بھی وہ جو فوجی افسر صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے مکمل طور پہ نہیں تیار تھے۔ انہوں نے اپنا واضح 2 ٹوک الفاظ میں عمران خان کو پیغام بھی پہنچایا، عمران خان سے 2 دفعہ ملاقات بھی کی، اور کہا کہ ان کی وزارتی اعلیٰ کے دوران کسی صورت میں بھی وہ فوجی افسر کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کریں گے، اور بالآخر انہوں نے پولیس کی مدعیت میں جو ہے ایف آئی آر درج کر لی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی مدعیت تو تب بنتی ہے جب وکٹم کی طرف سے ایز اٹ سیلف کوئی اپلیکیشن آئے، جب جہاں پہ عمران خان صاحب کے جو مدعی ہیں زبیر نیازی ان کی طرف سے اپلیکیشن آ گئی تو پھر پولیس کیسے مدعی بن سکتی ہے؟ اب اس پہ سپریم کورٹ میں بھی بحث ہوگی، اور ڈیفینیٹلی عمران خان کو پی ٹی آئی کو ان کی اپنی اپلیکیشن پہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کافی زیادہ لیگل ڈیبیٹ فائٹ کرنا پڑے گی۔ جی بالکل، ایف آئی آر اس طرح ہے جیسے پہلی شہباز شریف نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر درج کروائی، پھر انہوں نے طاہر القادری نے لانگ مارچ کیا، پھر اس کے رزلٹ میں ایف آئی آر رجسٹر ہوئی۔ اب عمران خان کو اپنے موقف کی بیس پہ، اپنی اسٹیٹمنٹ کی بیس پہ جو ان کی اپلیکیشن ریٹن اپلیکیشن تھانہ وزیر آباد میں انہوں نے سبمٹ کروائی تھی، اس کے لیے ان کو بہت بڑی لیگل اسٹرگل کرنا پڑے گی، کیونکہ چودھری پرویز الہی نے اس بات تک حد تک کہ نامینیٹڈ پرسن خاص طور پہ جو ایک فوجی افسر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر دینے کی حد تک عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، عمران خان کو چھوڑ دیا۔ یہ عمران خان کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ چودھری پرویز الہی کہاں تک ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ چودھریوں کی اگر سیاست دیکھی جائے تو وہ کبھی بھی ان کی جو سیاست ہے وہ کبھی بھی اداروں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ کبھی بھی کوئی ایسی ہارڈ لائن نہیں لیتے اداروں کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کسی صورت میں بھی وہ سیاست نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ جو فوجی افسر صاحب تھے ان کے لیے تو چودھری پرویز الہی نے ایک اسپیشل سٹانس لیا اور اپنی سی ایم شپ کی قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران فوجی افسر تو بہت دور کی بات ہے، کسی فوجی سپاہی جو ہے وہ اس کے خلاف بھی وہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دیں گے، اور اس بات پہ وہ ڈٹے رہے، قائم رہے۔ عمران خان کی طرف سے ان کے اوپر بہت بڑا پولیٹیکل پریشر بھی آیا، ان کی وزارت اعلیٰ پہ بھی کافی زیادہ سوالات اٹھے، کافی پی ٹی آئی نے اتحاد چھوڑنے کے لیے بھی کافی ان کو پریشرائز کیا، دھمکی دی کہ ہم آپ کا اتحاد چھوڑ دیں گے، پھر آپ وزارت اعلیٰ کے پہ نہیں براجمان رہ سکیں گے۔ یہ بہت ساری ڈیبیٹس کافی دنوں میں چلتی نہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کا ایک ہی موقف تھا، ایک ہی سٹانس تھا کہ وہ فوجی افسر کے خلاف کسی صورت میں بھی ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران ایف آئی آر درج نہیں ہوگی۔ ان کو پتہ تھا اس کا بہت بڑی، ان کو اگر وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری پرویز الہی کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چودھریوں کی سیاست جو ہے اب اتنی لارج اسکیل پہ نہیں ہے، لمیٹڈ اسکیل پہ ہے۔ انہوں نے نو ڈاؤٹ نیو ڈسٹرکٹس بنانے کی کوشش کی، اپنی پولیٹکس کو، قافلے کی جو پولیٹکس ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک ان کی جو سیاست ہے وہ اداروں کی مرہون منت ہے۔ وہ خود اپنے بل بوتے پہ ایسا کوئی سیاست میں کامیاب سیاستدان نہیں ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر اس وقت وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کی جو نیریٹو ہے اس کو اون کرتے ہیں، اداروں کے خلاف لڑائی پہ آتے ہیں، تو اس کو ان کو سیاست میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی نے جو ہے اپنا ایک وزڈم پہ، اپنی سوچ پہ عمل کیا، اور وہ جو ایف آئی آر ہے پولیس کی مدعیت میں ہی وہ درج کروائی۔ حالانکہ عمران خان صاحب کا شروع دن سے سٹانس تھا، جو ڈیڈ لاک کریٹ ہوا تھا کہ وہ یہی ڈیڈ لاک تھا کہ جو عمران خان صاحب کے جو اٹیک ہوا، اسیسینیشن اٹیمپٹ جو تھی عمران خان کے اوپر، وہ جو زبیر نیازی کی تھانہ وزیر آباد میں اپلیکیشن پڑی ہے اس کے مطابق ہی ایف آئی آر درج کی جائے، یہی ڈیڈ لاک تھا۔ اسی کے اوپر ہی کافی دنوں سے عمران خان کو کنونس کرنے کی، کال کرنے کی کوشش کی جا رہی، جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر عمران خان جو ہے
اپنے مطابق FIR درج کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کو اس کے لیے کافی زیادہ لیگل فائٹ کرنا پڑے گی. یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے. اس کے لیے ان کو بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو بھی سیاسی طور پہ سیاسی قربانی دینے کے لیے بہت تیار رہنا پڑے گا. اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے تو عمران خان صاحب کے لیے بھی سیاسی کیریئر جو ہے وہ ان کا ختم ہونے کے بالکل قریب ہو جائے گا. ان کے لیے اقتدار کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے جائیں گے کیونکہ عمران خان جو ہے اپنے اندر کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے. جیسے چودھری پرویز الہی نے ایک سیف لائن لے لی, عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے مستقبل کی جو سیاست ہے, اپنے آنے والی جو سیاست ہے, آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار جو ہے اس کو محفوظ رکھا اور آؤٹ نہیں ہوئے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ہارڈ لائن لے کے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں فوجی افسر کے خلاف جو ہے FIR درج کروانی ہے. اس کے لیے عمران خان صاحب کو اب سیاسی طور پہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ان کے خلاف بھی ملٹیپل FIR جو ہے وہ درج ہو سکتی ہیں, مختلف کرائمز کی FIR ان کے خلاف جو ہے وہ درج کروائی جا سکتی ہیں اور ان کو ایسے کیس بھی ان کے خلاف بنائے جا سکتے ہیں جس میں ان کو نہلی کا یا 5 سال کی جو نہلی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ جائے. کیونکہ یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے کہ آپ جو ہے جن نامینیٹڈ پرسنز کے خلاف عمران خان نے FIR درج کرنے کے لیے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں اس کے لیے آپ کا بڑا ایزی ٹاسک نہیں ہے. کیونکہ ابھی پنجاب پولیس نے وہ وزن نہیں اٹھایا, حکومت پنجاب نے وہ وزن نہیں اٹھایا, چودھری پرویز الہی نے وزن نہیں اٹھایا. تو پھر عمران خان صاحب کے لیے یہ فائٹ کرنا اس کے لیے بہت بڑی تگدو کی چاہیے. اور اس کے لیے ان کو یہ بھی پتہ عمران خان کوئی بچہ نہیں ہے. عمران خان کو مکمل طور پہ اس کے پروز اینڈ کانز, اس کی حق میں مخالف میں جو چیزیں ان کی ہونی ہیں وہ اس کی مکمل طور پہ ان کی ویژن میں ہے, ان کی نالج میں. ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ FIR درج کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو کتنا سیاسی سیٹ بیک ہوگا, کتنا مشکلات کا سامنا پڑے گا اور ان کی سیاست کے لیے کتنی رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اقتدار کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں. تو یہ اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی سیاست بچاتے ہیں یا اپنے موقف پہ قائم رہتے ہیں.